اور جب 10 محرم کا دن آیا نا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے رفقا کی صف بندی فرمائی، اور اس طرف یزیدیوں نے بھی صف بندی کر لی۔ ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے تمام رفقا کی جب صف بندی فرمائی، البدایہ و نہایہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے ان یزیدیوں کو آخری خطبہ کہا، جس کو امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، اے ہمارا محاسبہ کرنے والو، اے اہل کوفہ، تمہیں میرے جیسے آدمی کا قتل گوارا ہے؟ اے اہل کوفہ، تم لوگوں کو میرے جیسے آدمی کو قتل کرنا کیا گوارا ہے؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا، میں اس نبی کا نواسا ہوں، اور آج دنیا میں میرے سوا کسی نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں۔ آج پوری دنیا میں میرے علاوہ کسی نبی کا کوئی نواسا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ اور آگے فرمایا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ ہیں۔ جنت میں جو 2 پروں سے اڑنے والے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نا، وہ میرے چاچا جان ہیں، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چاچا ہیں۔ یہ امام علی مقام اپنا تعارف پیش فرما رہے ہیں، اور آگے فرمایا، رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، حاذان سیدہ شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور آگے فرمایا، اے اہل کوفہ، اے کوفہ والو، اگر تم میری باتوں کی تصدیق کرو تو حق یہی ہے جو میں نے ارشاد فرمایا ہے، اور اگر نہیں تو سنو، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور آگے فرمایا، اگر تمہیں شک ہے اس بات میں جو میں نے کہی ہے تو جاؤ جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، سعد بن سعد، زید بن ارقم، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھو جو میں نے کہا ہے، پوچھو جا کے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اے یزیدیو، اے کوفیو، اے کوفہ والو، میرے راستہ کو چھوڑ دو، میں جہاں زمین میں جائے امن دیکھوں گا چلا جاؤں گا۔ کوفی کہنے لگے، اے حسین، تم یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے حکم پر کیوں نہیں اترتے؟ اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں یزید کی بیعت کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، انی عذت بربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ فرمایا، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے متکبر بندے کی بیعت کروں کہ جو قیامت کے دن پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آواز دے کر فرمایا، او حجار بن الجبر، او حجار بن جبر، او قیس بن اشعث، او زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط پہ خط لکھ کر دعوت نہیں دی تھی؟ کیا تم لوگوں نے مجھے خط پہ خط لکھ کر یہ دعوت نہیں تھی دی؟ کیا تم نے نہیں تھا کہا کہ پھل پک گیا ہے؟ جناب، پھل پک گیا ہے، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، آپ ایک عظیم لشکر کی کمان کے لیے تشریف لے کے ہیں، اب وہ تمہاری دعوت کدھر گئی؟ دعوت دے کے مجھے خود بلایا، تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھے خود بلایا، خط پہ خط لکھا، اور اب وہ تمہارے خط لکھنا کدھر گئے؟ تمہاری دعوت کدھر گئی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے تو معاذ اللہ کوئی خط نہیں تھا لکھا۔ اب وہ اپنی بات سے مکر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی خط نہیں تھا لکھا۔ وہ خط لکھنے والے اب انکار کر رہے ہیں
اور یزیدی لشکر میں معاذ اللہ آپ کے قتل کرنے کے ارادے پر تلے ہوئے ہیں۔ انکار کس وجہ سے کیا؟ کہیں ابن زیاد ہم سے بگڑ نہ جائے، کہیں ابن زیاد ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ابن زیاد کو راضی کرنے کے لیے ان کوفیوں نے خط کا انکار کر دیا اور معاذ اللہ جنت کے سردار کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، بھی تم جھوٹ بولنے میں کتنے دلیر ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، تمہیں اگر میرا آنا پسند نہیں تو مجھے واپس جانے دو۔ قیس بن اشج کہنے لگا حسین تم یزید کے بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تم یزید کی بیعت کر لو، اس کی بیعت کر لو، اس کی بات مان لو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، امام حسین نے فرمایا اللہ کی قسم میں یزید کے ہاتھ میں کسی بے بس کی طرح ہاتھ نہیں دوں گا، میں یزید کے ہاتھ میں کسی بے بس کی طرح ہاتھ نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اس کی غلامی کا اقرار کروں گا۔ یہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں بے بس ہو جاؤں کہ یزید کی بیعت کر لوں؟ کیا میں بے بس ہو جاؤں کہ یزید کی بیعت کروں اور غلاموں کی طرح اس کی غلامی اختیار کروں؟ فرمایا نہیں، حسین اپنا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن یزید اور یہ یزیدیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ حسین اپنا کنبہ تو کٹا سکتا ہے لیکن ان یزیدیوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا۔